بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جس موضوع پر اب میں اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں، تھمبنیل پر آپ نے دیکھا ہوگا، میرے نزدیک یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور اتنا ہی نازک بھی۔ میں بہت کم آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لیکن اس ویڈیو کے لیے درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت امپورٹنٹ اور نازک ایشو ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہماری فوج اور ہماری پولیس میں بنیادی فرق کیا ہے۔ تو بنیادی فرق آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا۔ ہماری فوج کی تربیت یہ ہے شروع دن سے کہ آپ نے دشمن کے خلاف لڑنا ہے، اور شروع دن سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہوش سنبھالا ہے، ایک ہی بات سنتے آئے ہیں کہ ہمارا اولین دشمن بھارت ہے، یعنی بطور ملک بھارت ایک دشمن ہے، اور پریڈومیننٹلی ہندو اکثریت ہے وہاں پہ، یعنی ہندو اکثریت کا ملک ہے، اور ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ اگر آپ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے مر جائیں گے تو شہادت یا شہید کا عظیم ترین رتبہ پائیں گے، بچ جائیں گے تو غازی کہلائیں گے، یعنی شہید یا غازی، کوئی تیسری آپشن ہے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پولیس کو دیکھیں تو کلونیل، یعنی جب برٹش راج تھا، جب برطانیہ کی حکومت تھی بر صغیر پاک و ہند پر، اس وقت کا بر صغیر، تو پولیس کو بنیادی طور پر یہاں کی رعایا کو کچلنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان کی تربیت ایسے طرز پر کی گئی کہ یہ غلام قوم ہے، اس کو آپ نے کچلنا ہے، اگرچہ اس کے لیے استعمال ہم لوگ ہی ہوئے، یعنی بر صغیر کے لوگ۔ پھر اس کے بعد 1857 جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، وہ میوٹنی کہتے ہیں، شورش یا بغاوت کہتے ہیں، اس کو کچلنے کے لیے پولیس میں ایسے قوانین بنائے گئے۔ آپ دیکھیے پاکستان اور ہندوستان میں جو جتنی بھی پرانی جیلیں ہیں وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بنائی گئیں۔ مسلمانوں اور جو دیگر جو لوگ تھے جو اس آزادی کی جنگ میں شریک تھے، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جاتا تھا۔ تو پولیس کی بنیادی تربیت یہ ہے کہ آپ نے اپنی رعایا، اپنے ملک، اپنی عوام پر اگر آپ کو حکم دیا جائے گا تو تشدد کرنا ہے، جبکہ فوج کی تربیت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ ایک وہ فوجی افسر چشمدید گواہ ہیں، اور ایک ہمارے ساتھ ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور وہ اس کے گواہ تھے۔ 2 سال قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات ہے 2005 کے زلزلے کے بعد کی۔ ہمارے ہاں ایک زلزلہ زدگان کے لیے بہت بڑی ہیلی کاپٹر سروس تھی یہاں پہ، تقریباً تمام ممالک کے، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ہیلی کاپٹر جو ہے وہ امدادی سامان وغیرہ آگے پہنچا رہے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں ایک آرمی کے ایک کیمپ کی۔ مجھے یہاں پر ہمارے ایک مہربان تھے، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا، میں اب نام نہیں لوں گا، ان کا رینک تھا کرنل کا، وہ اس کیمپ کے ہیڈ تھے۔ انہوں نے مجھے فون کر کے درخواست کی کہ جناب یہ 2005 کے نومبر یا دسمبر کی بات ہوگی، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ وہاں پر آئیں، اپنی ٹیم کے ہمراہ جیو ٹیلی ویژن کے لیے کوریج کریں، کیونکہ کور کمانڈر پشاور آ رہے ہیں، ان کو بریفنگ دی جائے گی اور اس کے بعد وہ آپ کو بریفنگ دیں گے۔ یعنی اس وقت آپ یقین کیجئے، ایک مجھے بلایا گیا اور ایک وہ جو بزرگ صحافی تھے ان کا تعلق جنگ کے ساتھ تھا، ان کو بلایا گیا۔ 2 ہم لوگ تھے وہاں پر۔ میرا چونکہ جیو بھی جنگ گروپ کا چینل ہے، تو اس وقت مزید چینل اتنے زیادہ تھے نہیں، یہ 2005 کی میں بات کر رہا ہوں۔ مختصراً آپ کو یہ قصہ بتاؤں تو ان کا ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے فوجی افسران کا ٹینٹ بھی بڑا لیوش قسم کا ہوتا ہے، اس کے اندر ہیٹر شیٹر آن تھے، اپنا آئل ہیٹر آن تھے، اور چھوٹا سا فریج پڑا ہوا۔ باہر ہمیں ہائی ٹی دی گئی، پکوڑے، سموسے، چائے، کافی وغیرہ وغیرہ۔ اس اثناء میں وہاں پر کور کمانڈر پشاور تشریف لے آئے۔
ہمیں اس بریفنگ میں جانے کی اجازت نہیں تھی جو سرکاری سطح پر انہیں دی جا رہی تھی. وہ میجر صاحب میرے پاس آئے جو سیکنڈ ان کمانڈ تھے جس کو 2IC کہتے ہیں, وہ آئے. انہوں نے کہا جی آپ یہاں پہ چائے وغیرہ پئیں تو بعد میں کور کمانڈر صاحب آپ کو بریف کریں گے, آپ پھر ان کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی سوال ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. خیر ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں ایک اور میجر صاحب آئے. ان کے ادھر لکھا ہوا تھا, وہ ہوتا ہے کہ ایویشن, یعنی آرمی کا بھی ایک ایویشن ادارہ ہوتا ہے, یعنی جس ایویشن مطلب جو جہاز وغیرہ آرمی کے پاس ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں ان کو اڑانے والا ایک ادارہ ہوتا ہے. وہ میجر صاحب آرمی ایویشن سے تھے اور میں نے جب سوال و جواب کیا تو جیو کا لوگو یہ جیو کا لوگو جو ہے وہ ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا. ان کو معلوم تھا کہ ہم جرنلسٹ ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کا تعلق, میں نے بتایا جی جیو ٹیلی ویژن سے ہے. انہوں نے دوسرے صاحب نے تعارف کرایا کہ جی میرا تعلق جنگ سے ہے. ہم اتنے میں سوال گپ شپ ہونا شروع ہو گئی. میں نے پوچھا جی آپ کہاں سے, انہوں نے بتایا. میں نے کہا جی آپ کیا, انہوں نے کہا جی میں کور کمانڈر کا جو ہے وہ جو پائلٹ ہوں, جو سرکاری طور پر ظاہر آرمی کا ہیلی کاپٹر میں اس کا پائلٹ ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ جی کون کون سے ہیلی کاپٹر آپ نے اڑائے ہوئے ہیں, کیونکہ زلزلے کے دنوں میں نے بہت زیادہ ہیلی کاپٹر میں سفر کیا, یونائٹڈ نیشنز کے ہیلی کاپٹر میں, پاک آرمی کے ہیلی کاپٹرز میں, اور جتنے بھی ہیلی کاپٹر سروس تھی اپنی کوریج کے لیے. میں نے ان سے سوال کرتے کرتے انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی, آپ یقین کیجئے اس بات کو کتنے سال گزر گئے ہیں, 2005 اور یہ اب 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے باتوں میں میجر صاحب نے کہا, کہتے ہیں جی اس وقت نیا آپریشن شروع ہوا تھا یہ جنوبی وزیرستان میں قبائلی علاقوں میں. نیا تو نہیں تھا آپریشن, تو 2002-2003 میں, یہ 2004 میں شروع ہو چکا تھا, لیکن یہ 2005 کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں میجر صاحب نے جو پائلٹ تھے انہوں نے کہا جی کہ اس طرح ہوا کہ شوال یا کوئی علاقہ ہے شمالی وزیرستان کا یا جنوبی وزیرستان کا, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اطلاع ملی کہ جناب وہاں سے اس طرح. ہاں نہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے ساتھ کوئی اس آپریشن کے دوران کوئی حادثہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا جی کہ میں ایک ہیلی کاپٹر تھا, انہوں نے نام لیا, وہ رشین ہیلی کاپٹر ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے خود بھی اندازہ ہے, میں نے اس میں سفر کیا ہوا ہے. تو اس کی وہ بڑی بڑی کھڑکیاں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر شیشے وغیرہ نہیں ہوتے, کیونکہ وہ گرم, اس کے اندر ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی کھڑکیاں پر وہ زیادہ ہائٹ پہ فلائی بھی نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں سے کچھ فوجی افسران کی یا جوانوں کی لاشیں ریٹریو کر رہے تھے جو ادھر گری ہوئی تھیں یا پڑی ہوئی تھیں, ان کو ہم نکال رہے تھے. تو اتنے میں ایک راکٹ آیا اور وہ یعنی ہیلی کاپٹر کی ایک کھڑکی سے گزر کر اندر آیا اور دوسری کھڑکی سے باہر نکل گیا. اس نے کوئی تباہی نہیں کی, ورنہ وہ میری زندگی کا اور دیگر جو ہمارے ساتھ فوجی جوان تھے ان کی زندگی کا آخری دن ہوتا. اسی دوران انہوں نے ایک بات کی جس کی بعد میرے رونگٹے کھڑے. انہوں نے کہا جی میں آپ کو حلفیہ, انہوں نے کہا جی میں مسلمان ہوں, مسلمان پیدا ہوا ہوں, میں مسلمان مرنا پسند کروں گا, ایمان کی حالت میں شہادت کی موت حاصل کر کے مرنا چاہوں گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں ان کی 6-7 دن پرانی لاشیں وہاں پر پڑی ہوتی ہیں اور ان سے خوشبو آتی ہے. یہ اس میجر صاحب کے الفاظ ہیں. پتہ نہیں آج وہ کرنل ہوں گے, بریگیڈیئر ہوں گے, ریٹائر ہو گئے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم, نہ ہی مجھے ان کا نام یاد ہے. لیکن میں بھی یہ بات حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان میجر صاحب کے الفاظ ہیں. اور جو میرے جو بزرگ جو جرنلسٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سبحان اللہ کی بات. میں نے کہا جی تو یہ جو آپ کے جو لوگ کہتے ہیں جی بس مت پوچھیے, ہمارے لوگوں کی لاشیں دو روز میں گل سڑ جاتی ہیں, ان کی لاشیں نہ گلتی ہیں نہ سڑتی ہیں, نہ ان سے تعفن آتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ میں ان میجر صاحب کی زبانی بات کر رہا ہوں, ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کلمہ گو مسلمان جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں, یہ کیسی جنگ ہے, یہ کون سا دشمن ہے. اب اس کے آگے میرے بھی پاؤں جلیں گے, میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا, اگر نہ ہی ان کے لیے کوئی مشکل پیدا کرنا چاہتا ہوں. جو بھی میجر صاحب تھے اس وقت میجر تھے. اب آرمی کی تربیت یہ ہے کہ اگر آرمی کو آپ یہ دیکھیں نا, وہی آرمی ہے جس نے 10 سال کی محنت سے 2 سیاسی جماعتوں کو داغدار کرنے کی ایک کوشش کی, سوشل میڈیا پر لوگوں کو ٹرین کیا, اخبارات میں, میڈیا میں کہ جناب مسلم لیگ نون, پیپل پارٹی, ان جماعتوں کو آپ نے یہی کہنا ہے کہ یہ کرپٹ ہے, اور ایک نئی جماعت کو پروموٹ کیا
اور وہی ان کو یہ درس دیا گیا کہ جناب یہ شخص مسیح ہے۔ اب آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، ان کے ذہن سازی کی گئی کہ جناب ایک پارٹی ہے، یہ پاکستان کو دلدل سے نکال سکتی ہے، پاکستان میں تبدیلی لا سکتی ہے، پاکستان کو ریاست مدینہ بنا دے گی، یہ شخص ایسا ہے، ایماندار ہے، ڈوئر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور آج وہی ادارہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ شخص ناکام ہو گیا، تو وہ آرمی کی جو 10 سال ذہن سازی کی گئی تھی، ان کے ذہن سے یہ بات کیسے نکلے گی؟ وہی شہادت، شہید یا غازی کا رتبہ ان کے ذہنوں میں ہے، اور انہوں نے لڑنا دشمن کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس والوں کو جب بھی کہا جاتا ہے، جب بھی کہا گیا کہ چلا دو گولی، وہ کرتے ہیں ڈز 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 ڈز۔ آرمی کو جب بھی، حالانکہ ڈسپلن کتنا ہے آرمی میں، آرمی کو متعدد مرتبہ گولی کا حکم دیا گیا اور بریگیڈیئر لیول کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب پی این اے کی، پاکستان نیشنل الائنس کی تحریک چل رہی تھی، تو لاہور میں ایک بریگیڈیئر صاحب نے ہجوم پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ تحریک لبیک کے 2 دھرنے ہوئے، دونوں دھرنوں میں آرمی نے طاقت استعمال کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ آرمی کی تربیت یہ ایسی ہے کہ آپ نے اپنے شہریوں پر تشدد نہیں کرنا۔ پولیس کی تربیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے شہریوں کو رگڑ کے رکھنا ہے، اور پولیس وہ کام کرتی ہے، بخوشی کرتی ہے۔ حکومت کسی کی بھی ہو، وہی پولیس افسران ہوتے ہیں اور وہی عوام کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آرمی کی عوام کی نظروں میں عزت ہے، پولیس کی عزت نہیں ہے۔ پولیس استعمال ہوتی ہے، آرمی استعمال نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے، سمجھدار باشعور لوگ ہیں، کہ آج آرمی وہی فصل کاٹ رہی ہے، یا آرمی کے چند وہ لوگ جنہوں نے یہ بیج بویا، یہ فصل بوئی، آج پورا ادارہ اس فصل کو کاٹ رہا ہے۔ اب آپ نے 10 سال 15 سال ایک ذہن سازی کی اپنے رینک اینڈ فائل میں، آج آپ اچانک انہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں، تو ان کے دماغ سے تو یہ بات نہیں نکلے گی۔ ایک سویلین کی مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ عمران ریاض جو اینکر ہیں، انہوں نے کہا ہے نا ایک اسلام آباد کے سیمینار میں، جس کے بعد ان کے خلاف کچھ کارروائیاں بھی ہوئیں، کہ جناب آپ نے ہمیں کہا یہ ہے یہ ہے یہ ہے، آپ پیچھے ہٹ کے، ہم تو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب کتنا ڈٹ کے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب آرمی نے اپنے رول کو اے پولیٹیکل، غیر جانبدار، غیر سیاسی کیا ہے، لیکن یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی جن کو 10 سال تک یہ کہا گیا کہ یہ سیاسی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان، اسد زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، عوامی نیشنل پارٹی، MQM، یہ تمام سیاسی جماعتیں گندگی کا ایک انبار اور ڈھیر ہیں۔ ان کے سربراہ گلے گلے تک، گردن گردن تک کرپشن میں لتڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور ایک ہی شخص ہے۔ جب آپ ایک شخص کو مسیحا بنا کر پیش کریں گے، اور جب وہ مسیحا جسے کہتے ہیں، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، چلے وہ شخص مسیحا ثابت ہونے میں خود کو ناکام کر دے، تو آپ پھر لوگوں کے پاس کیا بیانیاں لے کر جائیں گے؟ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔